یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه محبت سے عقیدت سے بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کیوں چاند میں کھوئے ہو کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں سدرا کے مکین بولے جبرائیل امین بولے سدرا کے مکین بولے جبرائیل امین بولے تجھ سا نہ کوئی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں تجھ سا نہ کوئی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے اڑتے ہم گنبد خضرا کے پرنور میناروں میں اڑتے ہم گنبد خضرا کے پرنور میناروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں حمد و ثنا کے بعد انتہائی قابل عزت و احترام سفید ریش بزرگ نوجوان ساتھی معصوم بچے جو مسجد میں موجود ہیں یا آواز سن رہے ہیں، میرا سونا رب سب کو نماز جمعہ کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج
کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ ایک قرآن مجید کی 10ویں پارے کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ سبھی حضرات نے اس تلاوت کو سننے کا شرف حاصل کیا۔ گفتگو بڑی توجہ طلب ہے، خوبصورت گفتگو ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ انا اعطیناک الکوثر، فرمایا بے شک اللہ نے اپنے محبوب، اپنے حبیب، اپنے پیارے کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ فصل لربک وانحر، فرمایا بس تو میرے محبوب میرے لیے قربانی کرو اور میرے لیے نماز پڑھا کرو۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ اس آیت کا مختصراً سا اگر میں شان نزول بیان کروں تو جب نبی کریم علیہ السلام کے بچے بیٹے بچپن ہی میں وفات پا گئے، ابراہیم، عبداللہ، قاسم، تو مشرک، منافق، کافر، آپ کا بغض رکھنے والے، آپ کے دشمن، وہ کہنے لگے کہ محمد بے نام و نشان ہو گئے، ان کا نشان ختم ہو گیا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، بہن کے بچے نہیں رہے، پیچھے خاندان کیسے چلے گا؟ تو رب نے فرمایا تم اپنے رب کے لیے قربانی کرو، نماز پڑھو، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان دنیا سے جائے گا۔ تمہارا نام وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، گزرے پل سے آنے والا بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تمہارے رب نے تمہارا ذکر اتنا بلند کر دیا ہے جس کی نہ کوئی حد ہے نہ کنارہ ہے، اتنا بلند کر دیا ہے۔ میرے محبوب گھبرانا نہیں، اور دیکھو نا رب کا فرمان، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کافر چاہتے ہیں کہ اس نور کو، اس شمع کو، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک جو اللہ کی طرف سے نور آیا، روشن کتاب، وہ اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں، مگر رب کہہ رہا ہے جس کا ذمہ میں نے خود لے رکھا، اس کو کوئی بجھا کر تو دکھائے، اسے کوئی نہیں بجھا سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اندر آپ کے عاشق، آپ کے غلام، آپ سے پیار کرنے والے، محبت و مودت کرنے والے سن حرم میں بیٹھ کر آپ کی رسالت، آپ کی نبوت کے چرچے کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، آپ کے اوپر الحمدللہ بیٹھ کر تعریفیں کر رہے ہیں سین حرم کے اندر، مگر دوسری طرف دشمن اسلام، حاوی اسلام، راہبر اسلام، نبیوں کے امام، تاج دارے مکی مدنی آقا سرکار کے دشمن، دار الندوہ کے اندر اس وقت کی مکہ کی پارلیمنٹ، دار الندوہ کے اندر وہ بیٹھ کر نبی کریم علیہ السلام کے مخالف، اسلام کے مخالف، اسلام کا دشمن ابو جہل ایک اجلاس طلب کرتا ہے، مکہ کے سرداروں کو، سفیروں، مشیروں کو، امیروں کو، رئیسوں کو، سرداروں کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، اور اس دار الندوہ کے اندر، مکہ کے پارلیمنٹ کے اندر کہتا ہے مکہ کے سرداروں، اگر یہ دیکھا ہے آپ نے دیکھا کہ محمد نے اعلان نبوت فرما دیا، دن بدن لوگ کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں اور یہ تحریک بڑھتی جا رہی ہے، اگر آپ نے اس تحریک کو روکا نہ، اس کا گلا کما نہ کیا، معاذ اللہ،
تو پھر تمہاری سرداریاں جاتی رہیں گی۔ لہذا اس تحریک کو بٹانا ہے، مسخ کرنا ہے، روکنا ہے، اس کا کما کرنا ہے۔ تو سرداروں نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا کہ جہاں تک جس طرح ممکن ہو سکے اس کو روکنا ہے۔ مکہ کے سرداروں نے، مشرک منافق کافر لوگوں نے کہا ابو جہل تو بڑا سیانا ہے، سمجھدار ہے، جو کرنا خود بتا کیا کرنا ہے۔ مکہ کے سردار ابو جہل کو سیانا کہہ رہے، سمجھدار کہہ رہے، عقل مند کہہ رہے، انٹلیکچوئل۔ مگر میرے اور آپ کے پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ ابو جہل، جہالت کا مرکب، جہالت کا باپ، سراپا جہالت۔ مکہ کے سردار نے سیانا کہہ رہے، لیکن نبی پاک نے فرمایا یہ جاہل ہے، یہ بے وقوف ہے، یہ سراپا جہالت ہے۔ مگر جب سرداروں نے کہا تو بڑا سیانا ہے، جو کرنا ہے بتا کیا کرنا ہے، کہنے لگا یار ہم خود اگر سارے کریں تو میرا کہنا یہ مشکل ہو جائے گا۔ اوس پڑوس میں یہ جو ساتھ ممالک ہیں، اگر کسی کے تعلق کسی بادشاہ کے ساتھ، کسی دوسرے ممالک کے سرداروں کے ساتھ اگر ہیں تو بتائیں، ان سے رابطہ کر لیں۔ انہوں نے کہا ابو جہل یہ بھی تو ہی پہل کر، یہ بھی تو ہی پہل کر، جس کو دعوت دینی ہے۔ ابو جہل نے کیا کیا؟ پاس کا ایک پڑوسی ملک یمن کا بادشاہ حبیب بن مالک، حبیب یمنی، حبیب بن مالک، اس کو خط لکھا کہ ہمارے ہاں مکہ کے اندر ایک محمد نامی شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اور لوگ دن بدن کلمہ پڑھتے اس تحریک کے اندر بڑی تیزی سے شامل ہو رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس تحریک کو نہ روکا تو پھر سرداریاں ہماری بھی نہیں رہیں گی، بادشاہ تمہاری بھی نہیں رہے گی، تمہارے تخت تک بھی یہ تحریک پہنچے گی۔ حبیب بن مالک نے جب یہ خط پڑھا، پھر اس نے خط کا جواب تحریر کیا، ابو جہل کو خط کا جواب دیا کہ ابو جہل تو بھی تیار ہو جا، تیرے مکہ کے ساتھی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی تیار کر، اور میں یمن کا بادشاہ حبیب بن مالک 12,000 لشکر لے کر آپ کی طرف روانہ ہونے لگا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کون ہے جو اس طرح سے نبوت کا دعویٰ کر دے، اور آپ بھی تیار ہو جاؤ۔ جب یہ خط کا جواب ابو جہل کی طرف پہنچا، میرا کہنے کا مقصد کہ کچھ لوگ ہیں جو محبت میں نبی پاک کے خصائل اور شمائل کی عمر اکٹھے ہوئے آپ کی تعریف صحن حرم میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، مگر آپ کے دشمن، آپ کا بغض رکھنے والے، آپ کی عداوت کرنے والے دار الندوہ کے اندر آپ کی مخالفت میں اجلاس طلب کر رہے ہیں۔ جب خط کا جواب پہنچا، ابو جہل بڑا خوش ہوا، خوشی کو انتہا نہ رہی۔ مکہ کے سرداروں کو آگاہ کیا کہ خط کا جواب آ گیا۔ یمن کا بادشاہ حبیب بن مالک، حبیب یمنی، 12,000 فوج کا لشکر ود ساز و سامان، لڑائی کا سامان لے کر مکہ کی طرف آ رہا ہے، لہذا ہمیں تیاری کرنی ہے، اس کا پرتباہ پرجوش طریقے سے استقبال بھی کرنا ہے، اور وہ ہماری مدد کے لیے آ رہا ہے، ہم نے بھی برسر پیکار ہو کر اس تحریک کو ختم کرنا ہے۔ تیاریاں شروع ہو گئی۔ ایک بڑا کھلا پنڈال، کھلی جگہ، کھلا گراؤنڈ، وہاں پہ حبیب بن مالک یمن کے بادشاہ اس کے ساتھ آنے والی 12,000 فوج کے لشکر کے لیے
بیٹھنے کا انتظام کیا گیا، کرسیاں لگائی گئی، پنڈال سجایا گیا اور ایک عالی شان سٹیج تیار کیا گیا، اور سٹیج کے اوپر بھی 2 عالی شان قسم کی کرسیاں لگائی. اور پھر حبیب بن مالک نے 2 بندوں کی خاص کر ڈیوٹی لگائی. کہا تمہاری ایک ڈیوٹی لگاتا ہوں. انہوں نے کہا حکم کر، آواز کر. کہا جب حبیب بن مالک مکہ میں آ جائے، استقبال ہو جائے، بس آپ کی ایک ہی ڈیوٹی ہے کہ اسے محمد سے ملنے نہیں دینا. اگر یہ محمد سے مل گیا تو سارا کھیل بگڑ جائے گا، معاملہ بگڑ جائے گا. انہوں نے کہا ابو جہل یہ ڈیوٹی ہماری، اس ڈیوٹی سے بے فکر ہو جا، ہم نہیں ملنے دیں گے. تیاریاں مکمل ہو چکی. ادھر یمن کا بادشاہ 12,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو چکا. جب مکہ کی طرف چلتا ہوا مکہ میں داخل ہوا تو ابو جہل اور مکہ کے سرداروں، منافق اور مشرک لوگوں نے آپ کا پرتپاک استقبال کیا، پرجوش طریقے سے آپ کو ویلکم کہا، اور اس پنڈال میں 12,000 کے لشکر کو بھی بیٹھنے کے لیے کہا. سٹیج پر حبیب بن مالک یمن کے بادشاہ کو بیٹھنے کے لیے کہا. اور جب حبیب بن مالک مکہ میں داخل ہوا، جو ان سے مل چکا، تو پہلی بات کی کہ مجھے محمد سے ملایا جائے، مجھے محمد سے ملایا جائے. جس بات کا ڈر تھا وہی بات اس کے منہ سے پہلی نکلی کہ مجھے محمد سے ملایا جائے. اور چونکہ کوئی بھی بندہ میرے رات کے لجپال آقا کے ساتھ اس کی ملاقات ہو جاتی، وہ عمر ہو، وہ داہیہ کلبی ہو، وہ بریدہ اسمی ہو، وہ کوئی بھی ہو، بڑے بڑے مال پیسے کے لالچ میں بھی ان کو بھیجا جاتا اور تلوار دے کر بھیجا جاتا. لیکن جب وہ نبی کریم علیہ السلام سے خود مل جاتے، 2-4 باتیں ہی ہوتی، بجائے سر لینے کے سر قدموں میں رکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے. حبیب بن مالک اس نے پہلی بات کا آغاز ہی یہ کیا کہ مجھے محمد سے ملایا جائے. اب ابو جہل کی کیا جرأت کہ وہ حبیب یمنی کو، یمن کے بادشاہ کو محمد سے ملنے نہ دے. کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر ایک اور دشمنی کی، ایک اور مارس. حبیب بن مالک کو کہنے لگا کہ آپ یمن کے بادشاہ ہیں، آپ کیوں ملنے جائیں؟ ہم محمد کو اس پنڈال میں بلائیں گے، یعنی دشمنی کی، محمد کو ادھر بلائیں گے. اور جب 12,000 کا لشکر کرسیوں پہ بیٹھ چکا، مکہ کے سردار مشرک منافق کافر بھی کرسیوں پر بیٹھ چکے، کوئی کرسی خالی نہ رہی. سٹیج پر یمن کا بادشاہ بیٹھ گیا، ساتھ دوسری کرسی پہ ابو جہل، اور ابو جہل نے اعلان فرمایا، 2 بندوں کو بھیجا، جاؤ محمد کو بلا کر لاؤ. اور پھر پیچھے لوگوں کو کہا جب محمد اس پنڈال میں آئے، کوئی بندہ اپنی کرسی سے کھڑا نہیں ہوگا اور کوئی بندہ محمد کو بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں دے گا. معاذ اللہ، نعوذ باللہ. 2 بندے بھیجے. لجپال نبی کے پاس جب وہ 2 بندے پہنچے، ابو جہل کے بھیجے ہوئے، کہ آپ کو یمن کا بادشاہ حبیب بن مالک بلا رہا ہے. کوئی آج کا بادشاہ ہوتا، موجودہ دور کا کسی پارٹی سے بھی ہو،
30 گاڑیاں لیتا، پولیس پروٹیکشن لیتا، روڈوں کو بند کرواتا، بڑی سج دج کے ساتھ، بڑے پروٹوکول کے ساتھ وہ روانہ ہوتا. لیکن جب ان 2 بندوں نے میرے رات کے لجپال نبی کو یہ پیغام سنایا کہ یمن کا بادشاہ آیا ہوا ہے اور وہ آپ کو بلاتا ہوا آپ سے ملنا چاہتا ہے، لہذا آپ کو وہ بلا رہا ہے، لجپال نبی نے بخوشی یہ دعوت قبول فرمائی اور کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی گارڈ نہیں، کوئی کسی قسم کا ڈر نہیں، خوف نہیں، کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعتماد ہے، یقین ہے، اپنے رب پر توکل اور بھروسہ ہے کہ میرا جو بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا. 2 آدمیوں کے ساتھ بخوشی اس پنڈال کی طرف یمن کے بادشاہ حبیب بن مالک کو ملنے کے لیے روانہ ہوئے. تو جو غلط بات ہے، ابو جہل کیا کہہ چکا پنڈال میں کہ کوئی بندہ کرسی سے کھڑا نہیں ہوگا، کوئی بندہ جب محمد یہاں آ جائے بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں چھوڑے گا. قربان جاؤں شانوں والے رسول کی، نبیوں کے امام کی، اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب پیغمبر کی، جب ان 2 بندوں کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ چلتے 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 جب اس پنڈال کے سامنے پہنچے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور جس کے چہرے کی اللہ قسمیں اٹھائے، جس کی زلفوں کی اللہ قسمیں اٹھائے، اور جس کے شہر کی، جس کے سینے کی، جس کی زبان کی، جس کے ہاتھوں کی اللہ قسمیں اٹھائے، جب وہ وضوحا چہرے والی آقا سرکار جب اس پنڈال کے سامنے پہنچے، یمن کا بادشاہ حبیب بن مالک وہ پکا پھٹا نظریاتی عیسائی تھا. کون تھا؟ عیسائی، کرسچین تھا. نبی کریم علیہ السلام جب اس پنڈال کے سامنے ہوئے، حبیب بن مالک کی جب پہلی نظر جناب محمد رسول اللہ کے وضوحا والے چہرے میں پڑی، حبیب بن مالک اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہو گیا. حبیب بن مالک کھڑا ہو گیا جب پہلی نظر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، کھڑا ہو گیا. اور جب یمن کا بادشاہ حبیب بن مالک کھڑا ہوا تو آپ کے ساتھ آیا ہوا 12,000 فوج کا لشکر، وہ ساری فوج بھی کھڑی ہوگی. جب ساری فوج کھڑی ہوگی، وہ مکہ کے سردار مشرک منافق کافر بھی کھڑے ہو گئے، اور جب وہ بھی کھڑے ہو گئے پھر شرمن ابو جہل کو بھی کھڑا ہونا پڑا. یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ ابو جہل کو بھی کھڑا ہونا پڑا. اور جب نبی کریم علیہ السلام سٹیج کے قریب آئے تو حبیب بن مالک آپ کی طرف چند قدم آپ کی طرف بڑھا، آپ کی طرف بڑھا، قدم اٹھائے اور پھر آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے مصافحہ کروایا. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. یہ جو ہدایت ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں. اگر ہدایت یمن کے بادشاہ کو اللہ نے چاہ وہ کھڑا ہو گیا، چند قدم آگے بڑھ کے ملا. اگر نہیں ہوئی تو ابو جہل حقیقی چچا وہ جناب محمد الرسول اللہ کو صرف محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہی سمجھتا رہا کہ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، یتیم پیدا ہوا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے.
مگر اسے نہیں پتا کہ یہ آنے والی ہستی یہ کتنی باکمال ہستی ہے. یہ وہ ہستی ہے اگر یہ ہستی پیدا نہ ہوتی، آپ کی امت پیدا نہ ہوتی، اگر یہ ہستی دنیا میں تشریف نہ لاتی تو دنیا کی کوئی چیز ہمارے وجود میں نہ آتی. حبیب بن مالک نے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا اور ہاتھ پکڑے پیچھے کرسی کی طرف چلے. ہاتھ پکڑے پیچھے کرسی کی طرف چلے. ابو جہل تو کہہ چکا ہے کہ کسی نے کھڑے نہیں ہونا، کسی نے کرسی نہیں دینی، محمد کو کھڑا ہو کے بات کرنی ہے. لیکن جب کرسی کے قریب گیا تو حبیب بن مالک یمن کا بادشاہ، اس نے ابو جہل کو دھکا لگایا ہاتھ سے، پرے ہاتھ، میرے ساتھ محمد کو بیٹھنے دے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عزت اللہ دیتا ہے، یہ حفاظت اللہ کرتا ہے، اور یہ ہستی ہی وہ بڑی عزت کے لائق ہے جس کو اللہ عزت دے. اس کی عزت میں کون فرق ڈال سکتا ہے، رکھنا ڈال سکتا ہے؟ حبیب بن مالک نے حضرت محمد کو بیٹھنے کا کیا کیا؟ جملہ ارشاد فرمایا، حکم نہیں فرمایا، جملہ ارشاد فرمایا. 20 منٹ ملے، یعنی آپ تشریف رکھیں، آپ بیٹھے. سب سے پہلے جب پاک نبی بیٹھے پھر حبیب بن مالک بیٹھا، یمن کا بادشاہ. یمن کا بادشاہ بیٹھا، 12,000 فوج کا لشکر بیٹھ گیا. پھر مکہ کے سردار مشرک منافق کافر بھی بیٹھ گئے، سارے بیٹھ گئے. اب کھڑا کون ہے؟ محمد کا دشمن، محمد کا بغض اور عداوت رکھنے والا کھڑا ہے. یہ عزت کون دیتا ہے؟ رب تعالیٰ بڑی عزتوں کا مالک خود عزت دیتا ہے. بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. اب بات کا دور شروع ہوا، بات کا آغاز، بات کی آغاز ہوئی. حبیب بن مالک تھا پکا تھکا نظریاتی عیسائی، مگر اس نے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، جاہل نہیں تھا، ابو جہل نہیں تھا. اس نے پڑھ رکھا تھا جو آخری نبی آئے گا اس کے اندر نشانیاں کیا ہوں گی، وہ کون سا نبی ہوگا، اس کے اندر نشانیاں اس نے پڑھ رکھی تھی. بات کا آغاز ہوا، حبیب بن مالک کہنے لگا محمد کیا کہتے ہو، محمد کیا کہتے ہو، یعنی اپنی رسالت کے بارے میں، نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہو. مولویوں کی، خطیبوں کی، مذہبی اسکالر کی، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، مفسر، مولویوں کی بڑی بڑی تقریریں رائگاں ہو جاتی ہیں، بے سود ہو جاتی ہیں. مگر نبی کریم علیہ السلام کو جب اس نے کہا نا محمد کیا کہتے ہو، پاک نبی نے چھوٹا سا ایک جملہ ارشاد فرمایا، 2 باتیں کہی. کہا بس زیادہ کچھ نہیں کہتا، میں اتنا کہتا ہوں عبادت کرو رب کعبہ، رب وحدہ لا شریک کی، اور میں محمد کو اللہ کا آخری رسول مانوں. کہا بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتے. کہا بس میں تو نہیں کہتا ہوں، عبادت اللہ کی کرو، پتھروں کی نہیں، بتوں کی نہیں، اور میں محمد اللہ کا آخری رسول، انا خاتم النبی لا نبی بعد، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. میں محمد کو اللہ کا آخری رسول مانو. کہا محمد بات ٹھیک ہے، مگر بات یہ ہے رسول آپ سے پہلے بھی آئے ہیں. جب بھی کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی رسالت اور نبوت کے ساتھ آتا ہے وہ کسی معجزے کے ساتھ، کسی دلیل کے ساتھ آتا ہے. آپ کچھ ہمیں معجزہ دکھاؤ گے، کچھ دلیل ہے آپ کے پاس؟ جب یہ بات کی میرا آپ کے پیارے رسول، سونے رسول، کالی کملی والی سرکار مسکرائے، چہرے پہ تبسم فرمایا. کہا حبیب بن مالک تقاضا آپ کریں، مطالبہ آپ کریں، میں محمد اس پنڈال کے سامنے دکھانے کے لیے تیار.
جھوٹا رسول نہیں دکھا سکتا، جو سچا ہوتا ہے وہی دکھا سکتا ہے۔ حبیب بن مالک نے کہا محمد دن کے 12 بجے ہیں، دن کے 12 بجے ہیں، سورج عین سر پہ ہے، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ یہاں اس پنڈال کے سامنے دن کے 12 بجے سورج کو غروب کر کے دکھاؤ اور چاند کو طلوع کر کے دکھاؤ، یعنی دن کو رات بنا کر کے دکھاؤ۔ کہا بس نہیں، مطالبات تقاضے کچھ اور بھی ہیں۔ کہا کیا؟ کہا سورج کو غروب کر کے دکھاؤ، چاند کو طلوع کر کے دکھاؤ، دن کو رات بنا کر دکھاؤ، اور یہاں پنڈال کے سامنے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ اور پھر 2 ٹکڑوں کو جوڑ کر دکھاؤ، اور جب چاند پھر جڑ جائے چاند کو زمین پر لا کر دکھاؤ۔ کہا پھر زمین سے اٹھا کر اپنی جگہ پر لے جاؤ، چاند کو واپس اپنی جگہ غروب کر لو، اور پھر سورج کو واپس اپنی جگہ طلوع کر دو۔ کہا بس؟ کہا نہیں، یہ 8 مطالبات ہوئے۔ کہا بس؟ کہا نہیں، کہا میرے دل کے اندر خواہش ہے، خواہش معلوم آپ نے کرنی ہے، اور صرف معلوم نہیں کرنی، وہ خواہش پوری نہیں کرتے ہیں۔ کہا بس؟ کہا بس؟ کہا حبیب بن مالک اگر میں محمد یہ تقاضے یہ مطالبے پورے کر دوں کلمہ پڑھیں گے؟ کہا صرف میں نے کلمہ پڑھوں گا، یہ 12,000 فوج کا لشکر بھی کلمہ پڑھ کے جائے گا۔ اسے کہتے ہیں بلال۔ میں نے کہا نا ایک حسین حرم میں بیٹھ کے نبی پاک کے خصائل و شمائل بیان کرنے والے غلام، عاشق، محبت کرنے والے، لیکن دوسری طرف دارالندوہ کے اندر ابو جہل آپ کی بغض میں، دشمنی میں، آپ کی اس تحریک کو پسند کرنے کے لیے وہ اجلاس طلب کر لیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اس سٹیج پر کھڑے ہوئے، سٹیج سے نیچے اترے، ساتھ ہی سامنے صفا مروہ کے سامنے ایک پہاڑی کا نام ہے کوہ ابو قبیس۔ یہ 1450 سال پہلے کی بات ہے، آج بھی وہ پہاڑی کوہ ابو قبیس، ماشاءاللہ برادر اکبر کو میں عمرہ کرنے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا قبول فرمائے، حال ہی میں دیکھ کر آئے ہوں گے۔ اور وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے، اور جو ولی جو ہے سعودیہ کا ولی ہے اس کی آپ ادھر آئے کے اس پہاڑی کے اوپر۔ نبی کریم علیہ السلام سٹیج سے نیچے اترے، کوہ ابو قبیس پہ چڑھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ہو سکتا دکھاؤں، کوئی کہے کہ میں نے دیکھا نہیں، میں مزید بلند چوٹی بھی کھڑا ہو کے دکھانا چاہتا ہوں۔ محمد جب یہ تقاضے پورے کرے گا کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے دیکھا نہیں، میں محمد ہوں، اللہ کا سچا رسول ہوں اور نبیوں کا خاتم الانبیاء ہوں میں۔ آپ جب کوہ ابو قبیس پہ چڑھے، پنڈال سارا وہ سامنے ہے، 12,000 کا لشکر، حبیب یمن کا بادشاہ حبیب بن مالک، ابو جہل مکہ کے مشرک منافق کافر سردار بھی یہ دیکھ رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کوہ ابو قبیس میں کھڑے ہو کر دایاں ہاتھ شہادت کی انگلی سورج کو انگلی سے اشارہ فرمایا، دن کے 12 بجے سورج غروب ہو گیا، دن کے 12 بجے سورج غروب ہو گیا، اور انگلی کا اشارہ چاند کو فرمایا، دن کے 12 بجے چاند طلوع ہو گیا۔ یہ دن رات میں تبدیل ہو گئی، دن رات بڑھ گئی۔ پھر آپ نے 2 انگلیاں شہادت والی انگلی کے ساتھ دوسری انگلی اٹھائی، چاند کو اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پھر انگلی ہی کا اشارہ فرمایا، چاند جڑ گیا۔
چاند کو نیچے زمین پر آنے کا اشارہ فرمایا، کوئی ابو قبیس پہاڑی پہ کھڑے ہو کر چاند زمین پر آ گیا، پھر چاند کو اشارہ فرمایا، چاند اپنی جگہ پہ بلند ہو گیا، پھر چاند کو اشارہ فرمایا، چاند اپنی جگہ غروب ہو گیا، اور پھر سورج کو اشارہ فرمایا، اپنی جگہ طلوع ہو گیا، پھر رات دن میں تبدیل ہو گئی۔ ایکچولی تھا یہ، سارے بڑے حیران ہو گئے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جن کو اللہ نے ہدایت کرنی تھی ان کے دل میں محمد کی محبت پیدا ہو گئی، محبت پیدا ہو گئی، واقعی یہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ مگر جن کو نہیں ہوتی وہ پھر بعد میں آگے تھوڑی سی چڑھ کے واقعہ ختم کر دوں، تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ کوہ ابو قبیس، وہاں پہاڑی میں 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا فرمائی۔ اس کے بعد وہاں پہ چھوٹی سی مسجد بنی، سعودیہ کے ولی عہد کا وہاں پہ وہ رہائش بھی ہے۔ آپ نے شکرانے کی 2 رکعت نماز ادا فرمائی، دائیں سلام پھیرا، جب بائیں سلام پھیرا تو جبریل اللہ کا حکم لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہے، کہنے لگا ان اللہ یقرئ السلام یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے۔ فرمایا سونے یہ 10 یہ مطالبات آپ نے کوہ ابو قبیس میں پورے فرمائے، اور جو اس کا اگلا مطالبہ ہے کہ دل کے اندر خواہش ہے معلوم بھی کرنی ہے اور پوری بھی کرنی ہے۔ سونیا اللہ نے محبوبہ رب فرما رہا ہے کہ وہ اس یمن کے بادشاہ حبیب بن مالک کی بیٹی ہے گھر میں ایک، جس کی نہ ٹانگیں کام کرتی ہیں، نہ ہاتھ کام کرتے ہیں، نہ نظر کام کرتی ہے، نہ کان سنتے ہیں، گوشت کا ایک لوتھڑا پڑی ہے۔ فرمایا یہ اس کی خواہش ہے، اور وہ خواہش معلوم کرنی، ذات پوری کرنی۔ رب فرما رہا ہے سونا جیسے تو میرا حبیب محبوب راضی، اسی طرح میں رب بھی راضی۔ کہا میں نے اس کو شفا بھی فرما دی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کوہ ابو قبیس سے نیچے اترے، پنڈال کی طرف بڑھے۔ حبیب بن مالک کرسی سے اٹھا، پنڈال سارا دیکھ رہا ہے، سٹیج سے نیچے آ کر نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیا، یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، مجھے کلمہ پڑھائیے، مسلمان کر دیجیے۔ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کلمہ پڑھائیے، مسلمان کر دیجیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ 8 مطالبات آپ نے کوہ ابو قبیس میں جو میں نے دکھائے سب نے دیکھے، آپ نے دیکھے، اور اگلے 2 مطالبات جو آپ کے دل کے اندر خواہش تھی میں نے معلوم کر لی اور پوری بھی کر دی۔ آپ تیز گھوڑے پہ بیٹھو، لشکر کو ادھر ہی چھوڑیں گے، لشکر آ جائے گا پیچھے، آپ تیز گھوڑے پہ سوار ہو کر گھر کی طرف نکل جاؤ، یہ آپ کے دل کی خواہش معلوم بھی ہو چکی ہے اور میں نے پوری بھی کر دی ہے۔ وہ گھر میں جا کے دیکھ لیا، ابو جہل دیکھتا ہی رہ گیا کہ یہ کیا ہو گیا، سارا معاملہ بگڑ گیا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ حبیب بن مالک نے کلمہ پڑھا، اس فوج نے بھی کلمہ پڑھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مکہ کے سرداروں کو، مشرک منافق کافر لوگوں کو جن کو اللہ نے چاہا وہ بھی اٹھے، پاک محمد کے قدموں میں گرے کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ حبیب بن مالک جب گھر پہنچا تیز گھوڑے پر، فوج کو کہا پیچھے سے آ جاؤ، ٹوٹیاں لگائی آ جاؤ پیچھے، یہ اللہ کا سچا نبی ہے، یہ برحق ہے، میں نے انجیل کے اندر نشانیاں پڑھ رکھی ہیں، یہ ساری نشانیاں اس کی پوری ہے، یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ جب گھر پہنچے دروازے کی دستک دی، دروازہ کھولنے کون آئی؟ وہ گوشت کا لوتڑا، اپاہج بچی، معذور بچی، آنکھوں سے اندھی کانوں سے بہری بچی، وہ دروازے پہ اس نے دستک سنی، دروازہ کھولا، جب کھولا
حبیب بن مالک یمن کا بادشاہ دیکھ کر حیران ہو گیا، بیٹا یہ کیسے؟ کہا ایک کالی کملی والی سرکار ہے، ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ میرے جسم پہ پھیرے اور مجھے کلمہ پڑھایا۔ کہا بیٹا کون سا کلمہ؟ میں بھی کلمہ پڑھ کے آیا ہوں، سناؤ کلمہ۔ کہا پڑھا کے گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا بیٹا یہی کلمہ میں بھی پڑھ کر آیا، میں بھی مسلمان ہو کر آیا ہوں، یہی کلمہ اسی سرکار نے مجھے بھی کلمہ پڑھایا ہے۔ آخر پہ میسج کیا ہے؟ جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا انہوں نے نہیں ماننا ہوتا، انہی کے لیے میں نے کبھی پہلے بھی آپ کو یہ جملہ سنایا بابا سلطان بہو کا، کوڑے کھو کدی میٹھے نہیں ہوندے، کوڑے کھو کدی میٹھے نہیں ہوندے، بویں سے مڑا گڑ پائیے کاواں دے پتر کدی باز نہیں بندے، بویں موتی چوگ چگائیے سپاں دے پتر کدی متر نہیں بنتے، بویں چمیاں دودھ پلائیے کوڑے تمہیں تربوز نہیں بن دے پاؤ، بویں توڑ مکے دے جائیے انشاءاللہ رضید و فضل خیر اگلا جمعہ 4 تاریخ 4 اکتوبر بعد از نماز عشاء اس مسجد کے اندر ایک بہت شاندار جشن میلاد مصطفیٰ منعقد ہو رہا ہے۔ ہر بندہ اپنی جگہ پوری کوشش کرے، اپنے دوستوں کو جاننے والوں کو دعوت عام دے تاکہ اس مسجد کی رونق میں انشاءاللہ بہت سارا اضافہ ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔